رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان الذي تدعونه المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل ترین روزہ ہے وہ یوم عاشوراء کا روزہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان الذي تدعونه المحرم، کہ رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ اس مہینے کا ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم وهذا الشہر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہتمام کرتے ہوئے دیکھا رمضان کے روزے یا محرم کے روزے کا، میں نے اس سے زیادہ اور کسی بھی روزے کا اہتمام کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشوراء۔ یوم عاشوراء جو محرم کی 10 تاریخ کا جو روزہ ہے، 10 محرم یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، فقال یکفر السنۃ الماضیہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روزہ یوم عاشوراء کا روزہ ہے یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، کبیرہ گناہ جو ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے کہ یا اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور باقاعدہ اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ لیکن جو صغیرہ گناہ ہے ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ جو گزشتہ سال ہے اس کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ نمبر 1 کبیرہ گناہ جو معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور نمبر 2 اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے کسی بھی لحاظ سے، جب تک ہم اس صاحب معاملہ سے کہ جس کے ساتھ ہمارا یہ مسئلہ ہوا ہے، ہماری وجہ سے کسی کو دکھ پہنچا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، یا کسی کا حق ہم نے کھا لیا ہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، تو ہم سب سے پہلے اس سے معافی مانگیں گے اور اس کو راضی کریں گے، یا تو ہم اس کا حق اسے ادا کریں گے، یا اگر ہم اس کا حق اسے ادا نہیں کر سکتے تو ہم اس سے معافی مانگیں گے، اور باقاعدہ راضی خوشی اگر وہ ہمیں معاف کرتا ہے تو تب ہماری معافی ہو سکتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یہ تفصیل آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نحن احق بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کلہم اخوہ، سارے کے سارے بھائی ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ اگر ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو 10 محرم کو تو یہودی بھی رکھتے ہیں، لہٰذا ہم ایسا کریں گے کہ آئندہ ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے۔ تو ہمیں یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، یعنی 2 روزے رکھنے چاہیے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔